کلپ نمبر 987۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی۔ یہاں سے مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 3 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 4 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 5 حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 6 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 7 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے متعدد صورتوں میں ان انبیاء کرام کے واقعات گزر چکے ہیں۔ ان واقعات کو بار بار ذکر کرنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو اور کافر پر مزید حجت قائم ہو جائے۔ اس آیت سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ندا فرمائی جب وہ مدین سے لوٹے اور انہوں نے رات میں درخت اور آگ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ طٰہٰ اور سورہ مومنون میں گزر چکا ہے۔ قوم فرعون الا یتقون۔ ترجمہ: جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، مگر یہاں جو پیغام مذکور ہے وہ خاص فرعون کی قوم قبط کی طرف ہے تاکہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ فرعون کی قوم ہے، انہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی فرما برداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ ترجمہ: عرض کی اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے۔ قال، عرض کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوگا، اور میں نے بچپن میں جو آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا اس کی وجہ سے مجھے گفتگو کرنے میں بھی کچھ تکلف ہوتا ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے تاکہ وہ رسالت کی تبلیغ میں میری مدد کریں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی اس وقت حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تھے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ ترجمہ: اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، ان فرعونیوں کا مجھ پر قتل کا ایک الزام ہے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں وہ مجھے رسالت کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں، جبکہ حضرت ہارون پر ان کا کوئی الزام